سے 400 سال پہلے سلطان نور الدین کا جب زمانہ تھا، ان کا پائے تخت شام میں تھا، مدینے کے گورنر کوئی اور تھے۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں میں ایک دن سویا، کہتے ہیں مجھے خواب میں مدینے کے چاند کی زیارت نصیب ہوئی، حضور میری خواب میں آئے اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا۔ محبوب ملے اور حضور نے مجھے 2 لوگ دکھائے، داڑھی والے، عبادت کا نور ہے چہرے پہ، بظاہر نشان ڈال لیا ہے، متھا گھسا گھسا کے، کہا مجھے نظر آئے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دونوں شریر مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ۔ جو نبی وہاں آ کے اطلاع دے سکتے ہیں وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے۔ حضور با اختیار ہے، لیکن حضور امت سے کام لینا چاہتے ہیں۔ نبی پاک امت سے بولے تو صحیح، ہم دینا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور امت سے کام، یہ امت کی ڈیوٹی ہے، وہ نکلے حفاظت کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو با اختیار، اللہ تو 5,000 ہزار فرشتے بدر میں نازل کر رہا ہے اپنے نبی کی مدد کے لیے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سلطان خوش ہو گئے، کہتے اٹھا، بڑے تحفے، بڑے تحائف، بڑا کچھ اکٹھا کیا، بڑا لمبا لشکر تیار کیا، 16 دن کا مسلسل سفر کر کے مدینے پہنچا۔ گورنر مدینہ کو کہا کہ سارے مدینے والوں کے لیے میں تحفے لایا ہوں، سب کو بلاؤ۔ یہ توجہ کرنی ہے آپ نے، اس واقعے کے پہلو میں ہر چیز آ جائے گی، ہر چیز۔ بلایا، سارے مدینے کے لوگ آئے تحفے لینے، سب کو تحفے دیے۔ سلطان نے پوچھا کو رہ تو نہیں گیا؟ نے کہا جی 2 حاجی نمازی رہ گئے۔ کون؟ 2 بہت بڑے مجاہد رہ گئے، بہت بڑے مجاہد، جہادی جہاد، بہت بڑے سپہ سالار مجاہد 2 رہ گئے، حاجی نمازی پرہیزگار صوفی رہ گئے 2۔ کون تھے؟ انہوں نے کہا کسی اور علاقے سے آئے ہیں، داڑھی بھی زیادہ ہے، سارا دن نماز پڑھتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ عبادت میں رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بس زور کے بعد حجرے سے نکلتے ہیں، صرف زور کے بعد، بڑے بولے بالے، بڑے اللہ والے۔ ریاض آپ کو بس میں نے وہ شعر پڑھنا چھوڑ دیا ہے، میرے ساتھی کہتے ہیں کہ کم پڑھا کریں، کچھ ساتھی کہتے ہیں نہیں اتنا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بابا صاحب تو کہہ گئے ہیں نا، ان کو تو نہیں نا کوئی روک سکتا کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، ہے نا جی؟ سب سے زیادہ آج بھی وہی کراتے ہیں، ٹریننگیں بھی سب سے زیادہ انہی کے پاس ہیں، لشکر بھی ان کے پاس ہے سب سے زیادہ، لیکن آج بھی کیتی جاندے ہو تے نال لو بھی پیتی جاندے ہو تے کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ اتنا خطرناک منصوبہ، اتنا خطرناک۔ سلطان سے کہنے لگے جی وہ زور کے بعد نکلتے ہیں حجرے سے اور صدقہ خیرات کر کے پھر حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا ملاؤ تو صحیح۔ جو بندے گئے وہ بھی بڑے بادب گئے، کہا جناب آپ کو بلا رہے ہیں، اس لیے کہ مدرسہ ہی بہت بڑا ہے، ان کا طریقہ ہی بہت بڑا ہے، کیا بات ہے؟ بلا کے لائے۔ سلطان نے دیکھا تو سلطان کی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے یہ تو وہ 2 ہیں جو مجھے حضور نے خواب میں دکھائے ہیں۔ نبی پاک نے، یہ 400 سال پہلے مولانا علی قاری لکھ رہے ہیں، یہ تو حضور نے مجھے خواب میں دکھائے، یہ تو وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، اللہ جانتا ہے، بڑی جلدی مر جانا ہے۔ ہاں کچھ لوگ زیادتی کرتے ہیں دین کے معاملات، میری سرکار کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں تو ان سے دل بھر جاتا ہے، ان سے تکلیف پہنچتی ہے، ان سے اذیت ہوتی ہے، ورنہ خون کے آنسو دل روتا ہے۔ امت کو ایک ہونا چاہیے، امت کو، لیکن امت اس وقت ایک ہوگی جب نبی پاک کے گنبد کے سائے میں ایک ہوگی، جب رسول اللہ کے گنبد کی ہریالی میں امت ایک ہوگی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام، یہ تو 2 مجھے حضور نے دکھائے ہیں۔ سلطان کہنے لگا باندھو ذرا کس کے انہیں، ان کے گھر کی تلاشی لینی۔ ان کو باندھ کے سلطان گھر گئے تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں، بس صدقہ خیرات کا سامان ہے، قرآن پاک ہے، کتابیں ہیں، تفسیریں۔ جب اٹھائی نا چٹائی تو نیچے سرنگ نکلی ہوئی ہے، جب اس کے اندر لوگ گئے تو وہ سرنگ حضور کے روزے تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو کس ارادے سے آئے؟ سلطان نے جا کے تلوار تھامی، کہا تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو عیسائی ہیں، ہمیں عیسائیوں نے بھیجا ہے۔
اور ہم اس ارادے سے آئے ہیں کہ ہم حضور کے جسم اقدس کو نکالیں گے، کسی اور جگہ لے جائیں گے۔ سلطان نے بات سنی تو چیخ نکلی، اللہ اکبر کا۔ اس نے کہا عیسائیوں نے کیا سمجھا ہے رسول اللہ کے غلام مر گئے؟ تم نے کیا سمجھا ہے نعرہ رسالت کی آواز کمزور ہو گئی ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے درود و سلام کے سوتے خشک ہو گئے ہیں؟ تم نے کیا سمجھا ہے مدینے پر جان دینے والے کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا سازش کرتے ہو بے ایمانو، اندر چھپ کے وار کرتے ہو، طاقت ہے تو سامنے آؤ۔ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ مدینے کی حرمت پر قربان ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ کی حرمت پر مسلمان اپنی تجیہ بکھیر دیں گے، اولادیں قربان کر دیں گے، لیکن کسی کافر کو بھی رسول اللہ کی بے ادبی کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ سلطان نے پکڑا، قتل کیا، پھر سلطان نے ان کو کاٹا، آگ میں جلایا اور فرمایا مسلمانوں، ہر حاجی نمازی دیکھ کر، ہر دعوت دینے والا دیکھ کر ادھر بفر نہ جایا کرو، پہلے دیکھ لیا کرو اس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار بھی ہے کہ نہیں، اس کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس کا لب و لہجہ نبی پاک کی ادب والا بھی ہے کہ نہیں، اس کے انداز، اس کے اعتبار رسول اللہ کا پیار بھی بتلاتے ہیں کہ نہیں۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں۔ دیکھو دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ ایک اور بھی سازش ہوئی رافضیوں نے کی، انہوں نے بھی 2 بندے ایک دفعہ بھیجے تھے، وہ بھی کھودنے لگے، کدھر آئے ہو؟ پکڑے گئے تو کہنے لگے حضرت ابو بکر حضرت عمر کا جسم نکالنے آئے، معاذ اللہ تعالی، لیکن میرے رسول نے یہ حرکت بھی کرنے کی اجازت نہ دی۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں یہ کام کر کے جب میں واپس لوٹا، جا کے سویا تو مجھے پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے مدینے والے محبوب کا پھر دیدار نصیب ہوا۔ حضور خواب میں آئے، فرمایا حبیب نے بتایا کچھ نہیں، بولے کچھ نہیں، بس مجھے دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ سلطان نے چاروں جانب کھدوا کے نا خندق، اس میں سیسا ڈلوا دیا، دیواریں پکی کرا دی، کوئی کھودنا بھی چاہے تو پہنچ نہ سکے۔ کہتے ہیں حضور دیکھتے جاتے، مسکراتے جاتے، اور جب میرے نبی میری طرف دیکھ کے مسکراتے تو مجھے یوں لگتا اللہ نے میرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ مجھے یوں لگا جیسے جنت کی حوریں مجھے سلامی دینے آئی، مجھے یوں لگا جیسے فرشتے جھونکائے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کیا تیرا مقدر ہے، کیا تیرا نصیبہ ہے، کیا تیری بات ہے۔ ہم ہر خارجی، ہر ناسبی، ہر رافضی کی مذمت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں پیغام وہی ٹھیک ہے جو امام حسین کا پیغام ہے، اور پیغام وہی ٹھیک ہے جو حضرت عثمان غنی کا پیغام ہے، جو حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، مولا علی کا پیغام ہے، وہی پیغام امت کے حق میں بہتر ہے۔ نبی پاک کا مدینہ امن کی دھرتی ہے، کتنا مرضی کسی کا اختلاف اپنی جگہ، پر دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے، اے اللہ اپنے نبی کے شہر کو ہمیشہ امن اور سکون کی ٹھنڈی ہوا نصیب فرما۔ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، بی بی آئی، آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں، نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا۔ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا ہے اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا، جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر 2 محلے تھے یہودیوں کے، یہودیوں نے بڑی عہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا مدینے سے۔
نکال دیا مدینہ منورہ سے. یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے, تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان, ان کے باغ, ان کی جائیدادیں بچ گئیں. نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا. جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پیسے آتے کسی کو برے لگتے ہیں؟ اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے. جائیداد, باغ, مال, علاقہ خالی ہوا ہے, وہ چلے گئے. اور لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اللہ خیر فرمائے, شاملہ جگہ ملتی نہیں اب شہروں میں, وہ کس کس نے نام کرا لیا, کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں, خالی جگہ پڑی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا. حضور نے فرمایا, انصاریوں, بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی بنو نذیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے, میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں, اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا, جائیدادیں تم نے دے دی ہیں, مکانات دے دیے ہیں, بڑا کچھ تم نے دیا ہے, میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں. تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے, یا رسول اللہ, دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھجکتے ہی رہتے ہیں, وہ جھجکتے ہی رہتے ہیں, کھل کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے. تو حضور ہم تو پہلے انصار ہیں, ہمارے پاس بڑا کچھ ہے, آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دے, مہاجرین کو ہمیں نہیں چاہیے. اب چلے گئے بات کر کے, میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا. فرمایا, بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں, تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں حضور, انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے, ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں. کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے, ہم کاروبار کر رہے ہیں, تجارتیں کر رہے ہیں, مزدوریاں کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے, آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں, آپ انہیں دے دیں. میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے, یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا, تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا, اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو. اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا, یہ انداز, میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریقے, ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو, دوسرا کہتا ہے تیسرے کو. مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے 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 دور چلے گئی. تاتاریوں نے قید کر لیا, 4 مسلمان تھے, تبلیغ کرنے گئے, جنگ کرنے گئے, جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے, وہاں قید کر لیے گئے. تو سزائے موت کا حکم ہوا. 4 بزرگ تھے, سزائے موت کا حکم ہوا. تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا, بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کا. اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا. اب 4 عالم ہیں, 4 صوفی ہیں, سفید داڑیاں, سر پہ امامے. پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے, چاروں کو اکٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی. ایک کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دو. جب پھانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے صوفی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے, کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا, پہلی. اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو. وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے, کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے, میرا بڑا جرم ہے, مجھے پہلے سزا دو. ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے, کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا, رستے میں بتایا کرتا تھا, ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے, مجھے پہلے پھانسی دو. تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا, کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا, یہ تبلیغ کرتا تھا, یہ سارا کچھ کرتا تھا, لیکن کہا یہ کہتے تھے چلو واپس چلتے ہیں, میں جانے نہیں دیتا تھا. میں کہتا تھا اور کافر مارنے, اور علاقے فتح کرنے, میرا جرم بڑا ہے, مجھے پہلے پھانسی دو. بادشاہ کہنے لگا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے, بڑی دنیا کو پھانسی دی ہے, لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا, پہلے تو جا, اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو. کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو. جاگ رہے آپ لوگ؟ تاتاری بادشاہ, کافر بادشاہ, اسلام کی مخالفت کرتے ہیں, ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں, ایک قبیلے کے رہنے والے ہو کا نہیں, ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں. اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا, رشتہ کیا ہے؟ تو بول کے کہنے لگے خدا ایک ہے, نبی ایک ہے.